اور بہت بڑا ابہام ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ کلیریفائی کر دیں چونکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ناظرین, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا شروع میں کہ 2 پائلٹس پکڑے گئے تھے, ایک سی ایم ایچ میں زخمی ہے اور ایک ابھی نندن جو بعد میں ہمارے سامنے بھی آیا. انہوں نے کیا کہا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 2 جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے. پاکستان ایئر فورس تیار تھی, انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا, آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے. ان میں سے ایک کا ریکیج ہماری سائڈ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکیج ان کی سائڈ پہ گرا. 2 پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھی انہوں نے ان کو اپنی اریسٹ میں لیا. ایک ان میں سے زخمی تھے, ان کو ہم نے سی ایم ایچ منتقل کر دیا ہے. انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا, جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. فواد صاحب, دوسری طرف انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کی تھی, دیر از اونلی 1 پائلٹ انڈر پاکستان آرمیز کسٹڈی, ونگ کمانڈر ابھی نندن از بینگ ٹریٹڈ ایز پر نارمز آف ملٹری ایتھکس. تو جو یہ دوسرے کی ذکر کر رہے تھے جو سی ایم ایچ میں ہے جس کے اوپر بات ہو رہی تھی, وہ کون تھا؟ یہ بات میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا انہوں نے, جنرل آصف نے, اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک ہی پائلٹ تھا, اور پہلی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی تھی اس کی انہوں نے تصحیح جو ہے وہ کر دی تھی. اچھا, ایک اور اس سے پہلے کہ میں صادق صاحب کے پاس جاؤں, ایک اور بات بھی کر دیجئے, وہ یہ ہے کہ جو ایک سٹوری چلی تھی ایک بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر جس کے اندر بات کی گئی تھی کہ اسرائیل کی بھی انوالومنٹ تھی. ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیل کی انوالومنٹ بامز جو اکوپمنٹ انہوں نے یوز کیا ہے اس حد تک تھی, اس سے آگے تو اسرائیل کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. Well, I would not like to comment on that ابھی. نان کمیٹل میں کرنا چاہوں گا. یہ آج تھوڑا سا کچھ جوش جذبہ محتاط بھی ہے اور کچھ جذبہ کم ہے. آپ کو پتا ان کا جنگجو جذبہ ہوتا ہے. دیکھیں, یہ بڑی اہم بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو بات صرف میزائل تک تھی, اسلحے تک تھی, تو ہندوستان کا حق ہے جس سے مرضی اسلحہ لے, ہم بھی لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں ملتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہوتا ایسا ہے کہ وہ اسلحہ جو کانگریس اور سینٹ کی وجہ سے جو نگرانی کرتی ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں کہ کس کو کیا اسلحہ ملنا چاہیے, وہ نہیں پا سکتے وہ اسرائیل کے راستے, کیونکہ ٹیکنالوجی وہاں پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے, تو بھارت وہ ٹیکنالوجی اور وہ تمام اسلحہ لے رہا ہے. لیکن اگر کوئی جوائنٹ پلاننگ ہے جس پہ یہ واقعی اگر ہم حکومت میں اور نہیں تبصرہ کرنا چاہتے تو مت کریں, لیکن میں ان سے التماس کروں گا کہ ایک ان کیمرہ بریفنگ پارلیمانی لیڈران کی ضرور ہونی چاہیے. نہیں جی, اس کے معاملے پہ اسرائیل سے کے معاملے سے پہلے ہوئی ہے وہ گفتگو. اسرائیل کا معاملہ بعد میں سامنے آیا ہے جس دن میزائل کہا کہ انہوں نے لاک کیے ہوئے, اور رابرٹ فرس کی سٹوری آ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کے معاملے میں ہمیں بے شک ہم اپنی پوزیشن جو ہر ملک جو ہے وہ اپنے جو اہم اور سینسٹیو حساس جو انفارمیشن ہوتا ہے نہیں شیئر کرتا, اور ہو سکتا ہے ملک کی انٹرسٹ میں ہو کہ اس وقت یہ شیئر وہ نہ کریں انفارمیشن. لیکن پارلیمانی لیڈران, کیونکہ پارلیمانی نظام میں آپ کو طاقت پارلیمان سے ملتی ہے, تو کم از کم لیڈران کو کانفیڈنس میں لے کے ان کیمرہ ضرور شیئر کریں کہ اسرائیل کا کیا رول ہے, تاکہ ہماری پالیسی میں وہ نظر آئے. اور شاید اس لیے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ بیان آیا ہے نہ انڈیا کی طرف سے ڈینائل آیا ہے اور نہ اسرائیل کی طرف سے جی, اور کچھ میری ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ صرف نہ دیں بریفنگ, اگر عمران خان صاحب بھی تشریف لے آئیں, مصروف ہوں گے پارلیمنٹ میں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی بات کر رہا ہوں. نہیں, لیکن جو براول صاحب تو خود بھی نہیں تھے ٹاپ لیڈ کے اندر جنرل باجوہ نظر آ رہے ہیں. بلاول صاحب تو وہ تو ایئر اسپیس بند ہو گئی تھی نا فواد چودھری صاحب, پھر زرداری صاحب تو تھے نا. نہیں, زرداری صاحب تو تھے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں جو دے دی. چلے, میری یہ خواہش ہے. اچھا, مگر دیکھیں اسرائیل کے اوپر تو ان کو بھی ابہام ہے نا, صرف ہمیں تو نہیں ہے یہ. اور میں ذرا سیاسی بات بھی کرتا. دیکھیں, بات یہ ہے اس وقت لیڈرشپ میں جنرل باجوہ ہیں. اگر سوالات اٹھاتی ہے اپوزیشن تو جواب دیتے ہیں جنرل باجوہ, اگر بریفنگ کرنی ہوتی ہے تو بریفنگ دیتے جنرل باجوہ. تو کچھ اپنا بھی اسٹیٹسمین کا رول خان صاحب کو چاہیے, ذرا اجاگر کریں. ان کی بڑی قائدانہ صلاحیتیں ہیں جو کرکٹ کے میدان میں تو مانی گئی ہیں, تو سیاست کے میدان میں بھی ذرا باہر نکل کے اسٹروک ایک کھیلیں. ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے ہی بریفنگ دی ہے, فارن منسٹرز نے جو ہے وہی لیڈ کیا ہے ساری اس کو. باجوہ صاحب دینے آئے تھے بریفنگ, ایک بریفنگ صرف جو ہے جو ہوئی تھی, ایک بریفنگ ہوئی تھی, وہ بھی ہم نے سمجھا کہ چونکہ آپ کو ایک فوجی اینگل جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو جو سیکورٹی اینگل ہے پتا ہونا چاہیے, تو وہ جنرل باجوہ صاحب نے دی تھی جو بہترین موقف تھا. اس کے اوپر کم از کم میں سمجھتی ہوں لیکن اسرائیل پہ ان کیمرہ نہیں, اسرائیل پہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ پوچھ لی. مجھے پتا نہیں ہے اس پہ, میں ہونی چاہیے آپ کی رائے.
I can't comment on that ابھی. ऑल राइट, ठीक है. आप वाकई में आज बहुत ही मोहतात हैं. हम नाजरीन एक वक्फा लेते हैं. वीडियो को लाइक करें, यानी पसंद करें, शेयर करें यानी कि पूरी दुनिया में फैला दें, और अपने कमेंट्स दें. यानी कि तबसरा भी करें. एंड डोंट फॉरगेट